گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کیف انتظاری لہم، کہ میں ان کی کتنا انتظار کر رہا ہوں کہ کس وقت میرے یہ نافرمان بندے نافرمانی چھوڑ کر میرے در پر آ کر مجھ سے توبہ کریں گے، میں ان کو معاف کروں. پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک فرمائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ویحک ارجع استغفر وتوب الیہ. بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاب توبۃ لو قسمت بین الامۃ لوسعتهم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ نے اس کی ایسی توبہ قبول کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پوری امت میں تقسیم کر دیا جائے، قیامت تک آنے والے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو ان سب کی بخشش کا ذریعہ بن. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. یہ دلائل ہے سارے استغفار کی فضیلت پر. اللہ فرماتے ہیں زمین سے میں نے پودوں کو پیدا کیا، زمین سے میں نے درختوں کو پیدا کیا، تمہاری روزی کو پیدا کیا، بڑے بڑے باغات کو پیدا کیا. ان ساری چیزوں کو میں پیدا کر سکتا ہوں، کیا تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا؟ اے میرے بندو، میرے ان فضیلت پر، میرے ان وعدوں پر یقین کرو، یقین کر کے میرے پاس آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، میں تمہیں بخشنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اے داؤد، اگر میرے نافرمان بندوں کو جو میری نافرمانی کرتے ہیں، جو مجھ سے دور بھاگتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کیف انتظاری لہم، کہ میں ان کی کتنا انتظار کر رہا ہوں کہ کس وقت میرے یہ نافرمان بندے نافرمانی چھوڑ کر میرے در پر آ کر مجھ سے توبہ کریں گے، میں ان کو معاف کر دوں. اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان کا کتنا انتظار کرتا ہوں، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ مجھ سے دور بھاگنے والے، میرے گھر سے دور بھاگنے والے، مجھ سے دور بھاگنے والے، کہ میں ان کے آنے کا، اپنے در پر آنے کا اور اپنے در پر دیکھنے کا کتنا شوق رکھتا ہوں، وہ شوقی الیہ، ان کے در پر آنے کا میں کتنا شوق رکھتا ہوں، ان پر مہربانی کرنے کا میں کتنا شوق رکھتا ہوں. اگر ان کو پتہ چل جائے تو ایک سیکنڈ بھی نہ لگائے، فوراً میرے در پر حاضر ہو جائے. لیکن میرے یہ بندے جانتے نہیں ہیں میں ان کا کتنا شدت سے انتظار کر رہا ہوں. اللہ کن کا انتظار کر رہا ہے؟ فرمانبرداروں کا، تہجد گزاروں کا، نمازیوں کا، حج ادا کرنے والوں کا، عمرہ ادا کرنے والوں کا. فرمایا نہیں، نافرمانی کرنے والوں کا اللہ انتظار کر رہا ہے کہ کس وقت میرے بندے میرے در پر آئیں اور مجھ سے معافی مانگے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی بدکاری کر بیٹھے، بھول سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ طہرنی، آپ مجھے اس زنا سے پاک کیجیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک ارجع استغفر وتوب الیہ. ناس ہو تیرا، کیا فرمایا؟ ویحک، وہ کہہ رہے میں نے زنا کیا، آپ مجھے زنا سے پاک فرمائے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ویحک، بخاری شریف کی روایت ہے، ویحک تیرا ناس ہو. جیسے آج تیرا خطیہ ناس ہو، تیرا ناس ہو، واپس جا، استغفار کر، توبہ کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا، اللہ تجھے پاک کر دے گا. سنسار کیوں نہ چاہتا ہے، مرنا کیوں چاہتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے. پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک فرمائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ویحک ارجع استغفر وتوب الیہ. تیرا ناس ہو، واپس جا، استغفار کر، توبہ کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا. تیسری بار پھر حاضر ہو، یا رسول اللہ طہرنی، آپ مجھے زنا سے پاک فرمائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی ارشاد فرمایا ویحک ارجع واستغفر وتوب الیہ. چوتھی بار پھر صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ طہرنی. 3 بار رد فرمایا. جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام میں حدود اور قصاص متعین کی گئی ہیں، یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے،
دھمکانے کے لیے ہیں، لوگوں کو نافرمانی اور قتل و غارت اور بدکاریوں سے، کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے سے روکنے کے لیے ہے۔ اقرار کرنے والا اقرار کر رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد فرما رہے ہیں۔ اگر یہ حدود اور قصاص سے فوراً پکڑ کرنا مقصود ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی ارشاد نہ فرماتے۔ 3 بار رد فرمایا، 3 بار فرمایا چلا جا چلا جا، مجھے نہ بتا، چلا جا مجھے نہ بتا، کیوں میں حاکم اور قاضی ہوں اس وقت، اگر تو مجھے بتائے گا اور مجھے یقین ہو گیا تو میں تجھ پر حد جاری کر دوں گا، چلا جا استغفار کر، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا۔ 3 بار رد فرمایا۔ اگر اسلام کے قوانین حدود اور قصاص ظالم ہوتے جیسا کہ آج کل اعتراضات لوگ کرتے ہیں، ظلم کرنا مقصود ہوتا تو پہلی ہی بات پر، پہلے ہی اقرار پر پکڑ ہو جاتی۔ اور اسی طرح ہر جج اور قاضی کو حکم ہے جب زنا ثابت ہو جائے تو فوراً اس کو کہے دفع ہو جا، واپس چلا جا، ارجع، چلا جا واپس، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ دوسری بار بھی قاضی اور جج یہی کہے، تیسری بار بھی یہی کہے، جب چوتھی بار اقرار کرے تو پھر پکڑ لیں۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، قیامت تک آنے والے قاضی اور جج کو یہی حکم ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدود اور قصاص جو اسلام کے اندر بنائے گئے ہیں، متعین کیے گئے ہیں، یہ لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم و ستم کو روکنے کے لیے، ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے ہے، حد قائم کرنے کے لیے ہے، دنیا کے اندر عدل و انصاف کو پھیلانے کے لیے ہے۔ کہتے نہیں قصاص میں قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے، قاتل کو بتاؤ کون نہیں قتل کرنا چاہتا؟ اگر کوئی پاکستان میں قتل ہوتا ہے، کوئی ایک پاکستانی بھی کہہ سکتا ہے کہ اس قاتل کو قتل نہ کریں۔ مظلوم کو ہر کوئی بچانا چاہتا ہے، قاتل کو ہر کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قتل کے بدلے میں قتل کر دو۔ ایک قتل کرو گے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ قتل کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص کے اندر، ان حدود کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی چھپا کر رکھی ہے۔ یہ کیسے زندگی ہے کہ ایک جب قتل ہوگا سب کے سامنے تو کیا ہوگا کہ ایک قتل کے بدلے میں قتل جب کیا جائے گا ایک کو، تو پھر پورے پاکستان میں کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی اور قتل کرے۔ جرأت کیوں ہوتی ہے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے پیسہ دے کر چھوٹ جائیں گے، یہ زیادہ سے زیادہ 25 سال 30 سال کی سزا ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ قتل یقینی نہیں ہے پاکستان، قتل کے بدلے میں قتل، بلکہ ہمارے پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، ان عدالتوں میں کوئی شریف آدمی نہیں جانا چاہتا، حالانکہ عدالت اس لیے بنائی گئی ہے کہ شریف آدمی پر جو ظلم ہو تو عدالت کا رخ کرے، لیکن پاکستان میں عدالت میں کوئی شریف آدمی داخل ہونا نہیں چاہتا، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ کتنے شریف لوگ ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں اگر ہم عدالت میں گئے تو ہماری جائیداد ختم ہو جائے گی۔ یہ عدالتیں اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اس عدالت کے ذریعے سے پیسہ کمائیں، دولت کمائیں، وہ کلا جیسے کماتے ہیں۔ عدالتیں اس لیے ہیں تاکہ شرفاء کو، شریف لوگوں کو انصاف ملے۔ معاذ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ مجھے پاک فرمایا، چوتھی بار فرمایا تو اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ مجنون تو نہیں؟ جنون تو اس کو لاحق نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ مجنون نہیں ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ کس قدر احتیاط کی جا رہی ہے حد جاری کرنے، کس قدر احتیاط، کیا یہ شرابی تو نہیں ہے، شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے؟ صحابہ اکرام نے اس کے منہ کو سونگھ کر چیک کیا کہ عرض کیا رسول اللہ اس نے شراب نہیں پی ہوئی، بدبو نہیں آ رہی شراب کی اس کے منہ سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو اب اس کو لے جاؤ، جا کر اس کو پتھر مار مار کر قتل کرو، جو بدکاری اور زنا کرتا ہے اس کے حد پر اس کو جاری کرو۔ صحابہ اکرام میں اختلاف ہو گیا، حد جاری ہو گئی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یہ گنہگار ہے، نافرمان ہے،
بعض صحابہ نے کہا اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ معاذ کے لیے استغفار کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاب توبۃ لو قسمت بین الامۃ لوسعتهم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ نے اس کی ایسی توبہ قبول کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پوری امت میں تقسیم کر دیا جائے، قیامت تک آنے والے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو ان سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔